کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، ابھی یہاں بیٹھ کے کسی سے پوچھے بغیر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کرنا پڑے گا، خود فیصلہ کر لیں گے۔ عربی تو ہم لوگوں کو جتنی آتی ہے سو آتی ہے، لیکن ماشاءاللہ انگلش تو ہمیں خوب آتی ہے۔ انگلش میڈیم سکولز تو گلی گلی کوچے کوچے کھلے ہوئے۔ مجھے پتا ہے کہ اگرچہ میں ایک دیہاتی علاقے میں بیٹھا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے آڈینس میں، میرے مجمع میں ایسے بے شمار نوجوان ہوں گے، میں پوچھوں کہ نبی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں تو بتا دیں گے کہ پروفٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ سب کے پاس موبائل بھی ہیں، اور موبائل میں ڈکشنری بھی انسٹالڈ ہے۔ یارو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی مولوی کے پاس بھی مت جاؤ، کہیں جا کے عربی کی لغت بھی مت اٹھاؤ، اپنے موبائل میں ابھی بیٹھے بیٹھے انتظار بھی نہ کرو، ابھی ڈکشنری آن کرو، اس میں پروفٹ PROPHET پروفٹ کا ورڈ ٹائپ کرو، اس کا مطلب دیکھو۔ اب ظاہر ہے کہ میں نے ڈکشنری کو قرآن حدیث کی طرح تو نہیں رٹا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر اس میں آپ مطلب دیکھیں تو اس میں جو کچھ لکھا ہوگا وہ کچھ یوں ہوگا کہ پروفٹ از اے پرسن ہو ٹیلز اباؤٹ دا فیوچر دا انسین۔ نبی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو مستقبل کے بارے میں، اندیکھی چیزوں کے بارے میں بتائے، وہ نبی ہوتا ہے۔ اور یار لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں۔ یارو کچھ ایسی بات نہیں ہے جیسے کوئی کہے کہ فلاں شخص جو بڑا خوبصورت ہے، جو بڑا حسین و جمیل ہے، اس کی شکل تو بہت بھیڑی ہے، بڑا ہی بدصورت ہے۔ یا کوئی کہے کہ وہ جو نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، وہ تو بہت ہی گناہ گار ہے اور خطا کار ہے۔ یا کوئی کہے کہ وہ جو سخی ہے، فیاض ہے، اور جس کی دریا دلی کے ڈنکے پٹتے ہیں، وہ تو پرلے درجے کا کنجوس ہے، مکھی چوس ہے، بخیل ہے۔ تو آپ بھی کہیں گے یارو کوئی ہوش کے ناخن لو، کوئی عقل کی بات کرو۔ اگر وہ خوبصورت ہے تو بدصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بدصورت ہے تو خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ نیکوکار ہے تو بدکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بدکار ہے تو نیکوکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سخی ہے تو کنجوس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کنجوس ہے تو سخی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نبی ہے تو غیب سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر غیب سے بے خبر ہے تو یارو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اسی بات کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا کس لیے؟ ہمیں ہدایت دینے کے لیے۔ وہ آتے ہیں، ہمیں ہدایت دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں دیکھو بھائی یہ کام کرو گے تو آخرت میں تمہیں اللہ کی رحمتیں ملیں گی، اور اگر اس راستے سے ہٹو گے تو اس کے قہر و غضب کا نشانہ بنو گے اور جہنم کا ایندھن بنو گے۔ یہی کچھ ہے نا یارو۔ اگر یہی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اگر بس یہی دنیا ہو، اس کے بعد آخرت نہ ہو، قیامت نہ ہو، حشر نشر نہ ہو، سزا جزا نہ ہو، دوسری دنیا کا وجود نہ ہو، جنت و دوزخ نہ ہو، تو یارو پھر انبیاء کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اگر بات صرف اسی دنیا کی ہے تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ تو کافروں کو ہم سے بہتر آتا ہے۔ جا کے ان کے ملک دیکھ لو، ان کی ترقی دیکھ لو، ان کی عمارتیں دیکھ لو، ان کی ایجادات دیکھ لو، ساری دنیا پہ ان کا ٹیکہ دیکھ لو، تسلط دیکھ لو۔ بات اگر صرف اس دنیا کی ہو تو یارو ہمیں نبی کی ضرورت نہیں۔ نبی آتا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ اس دنیا میں اس طرح وقت گزارو کہ آخرت سنور جائے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کوئی فرقہ وارانہ بات تو نہیں کی، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ تمہاری آخرت سنور جائے۔ یہاں کچھ سختی بھی ہو، دشواری بھی ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے رب کی بارگاہ میں جھکنا دشوار لگتا ہو، اور اسی طرح تمہیں اگر زکوٰۃ دینا مشکل محسوس ہوتا ہو اور لاکھوں روپے خرچ کر کے حج پہ جانا تمہارے لیے بہت مشکل ہو، تو تم فکر نہ کرو، یہاں چند روزہ مشکل گزار لو تو آخرت تمہاری ہے، وہاں نعمتیں تمہاری ہیں، جنت تمہاری ہے، اللہ کا انعام و اکرام تمہارے لیے ہے۔ تو انبیاء تشریف لاتے ہیں کس لیے؟ کہ وہ ہمیں آخرت کے بارے میں بتائیں۔ یہ بات صحیح ہے یارو۔ اب کسی مولوی سے نہ پوچھو، اپنے آپ سے پوچھ لو، آخرت غیب ہے کہ نہیں ہے؟ غیب ہے تو اللہ نے تو نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں بتائیں، اور آخرت غیب ہے۔ تو نبیوں کا تو مقصد بیسٹ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے تم میرے ان بندوں کو غیب کے بارے میں بتاؤ۔ اب جو نبی کے غیب کے بارے میں سوالیہ نشان لگائے یارو، وہ نبی پر اعتراض نہیں کرتا، ان کے مقصد بیسٹ پر اعتراض کرتا ہے، اور مقصد بیسٹ پر اعتراض اس بھیجنے والے پر اعتراض ہے۔ ایک تو مجھے بہت جلدی دیر ہو جاتی ہے،